دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا کہ آپ کہتے تھے کہ سولو فلائٹ کرتے ہیں آپ بھی سب دوسروں کے لفظ استعمال کرتے تھے انتشار کا, فتنے کا, فساد کا. کیا مولانا صاحب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ کیا شاید خاقان عباسی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ کم از کم یہ نیریٹو تو انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے میسج دیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف 1 سال سے پہلے الائنس بنا ہے. پی ڈی ایم جب الائنس بنا تھا ذرا ٹائم دیکھ لیجیے گا, 1 سال سے پہلے اپوزیشن یہ نہیں کہہ رہی کہ 4 حلقے کھولو. اس بار ماڈل 4 حلقوں کا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور پھر کل کا جو ان کا اعلامیہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس اعلامیے میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کنونس کر لیا ہے اپوزیشن کو کہ جب تک ظاہر ہے سب سے بڑا سیاسی قیدی کون ہے اس وقت, وہی جس کے نام کے اوپر ووٹ پڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نام لیں یا نہ لیں ان کی بات ہو رہی ہے. دوسرا ری الیکشن کی بات کہنا اور یہ کہنا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی تو یہی سنتے تھے 10 سال کا ارینجمنٹ ہے, دراڑ پڑتے دیر نہیں لگتی, بڑھ چکی ہوئی ہے اور سب کچھ ایسا ہی تھا, سب کچھ ایسا ہی تھا. کل کا اعلامیہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل کا اعلامیہ پڑھ چکی ہوئی ہے. اس سیٹ اپ کی بات کریں ایگزیکٹلی. میں آتا ہوں اس پہ. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات خان صاحب کا خط اور کل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ. کل اس میں آپ کو کہیں 9 مئی دکھائی نہیں دیا, کہیں انتشار دکھائی نہیں دیا, کہیں فتنے کا لفظ دکھائی نہیں دیا. اور کل کے روز ہی یہ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے بعد اعلامیہ اور ان سب کا اکٹھا ہونا. دیکھیں تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی تو مولانا صاحب کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے. گورنمنٹ کی 26ویں ترمیم کے اوپر کیا کوشش تھی؟ کیا یہی آپ کہہ رہے تھے نا ملاقات نہ کریں, ہم آپ کو آڈیو سنا دیتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جائیں. اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب کا ووٹ ادھر چلا گیا. اب میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس لحاظ سے کامیاب ہے. اور رہی بات کہ پی ٹی آئی نے جو چینجز کی, جس میں وہ بات کر رہے تھے جنید اکبر والی, دیکھیں وہ اب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلیں گے. اس میں دیکھنا پڑے گا یہ تمام فری کین ہیں, ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. کون گڈ کاپ بیڈ کاپ؟ پی ٹی آئی کھیلے گی. دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. ان کی خان صاحب کی رہائی ہوگی, اپنے لیے پولیٹیکل سپیس لینا ہے. باقی جو جماعتیں ان کے پاس سپیس موجود ہے, پی ٹی آئی کے پاس وہ سپیس موجود نہیں ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر یہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں ہم لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے تو آپ یہ کہتے رہیے 9 مئی والے کو جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے, مولانا صاحب کو بھی روکیں گے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسکلیٹ کریں گے سچویشن کو. اور پی ٹی آئی کیا کرے گی کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے گی پولیٹیکل سپیس کے لیے, اور اس کے ساتھ وہ احتجاج کریں گے جو انہیں 8 فروری کو کرنا ہے. وہ اپنے ان ہارڈ لائنرز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. وہ یہ بالکل نہیں جا رہے کہ ہم کوئی بیٹھ کے اب میٹنگز کریں گے. جنید اکبر صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان کی ریسنٹ 1-2 بیانات سنے, بہت سخت باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال سے ان کا اس کی انٹینسٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے کوئی کمیشن کی بات نہیں کی, وہ کوئی پارلیمانی کمیشن کی بات, کسی انویسٹیگیشن کی بات نہیں کرے, وہ ری الیکشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں.